ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ تقریب عرس ہے اور آپ میں حاضر ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو باطن کا نور عطا فرمائے، صاحب عرس کے روحانی درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے باطنی فیوز و برکات کا حظ وافر نصیب کرے۔ میرے سے قبل حضور کی مدح و ستائش کا جو رنگ ابھی بکھر رہا تھا اور جس طرح نور پھیل رہا تھا، میری شاہ صاحب کے لیے بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ان کے سوز و گداز میں، ان کے خلوص میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو نسبی تعلق ہے، اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں اور آپ دیر سے بیٹھے ہیں اور ماہ صیام کی راتیں ہیں اور سحر کی طرف تیزی کے ساتھ وقت بڑھ رہا ہے۔ صاحب اس کی شخصیت سے میں متعارف نہیں ہوں کہ میں کوئی ان کے حوالے سے بات کر سکوں، تو میں نے قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تشریح کے لیے ذہن نشین رکھے اور اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس پر صرف 30 سے 35 منٹ اگر آپ پوری توجہ سے میری جانب مبذول رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے نور رکھا ہے اس کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ہو مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ان افراد کا، ان لوگوں کا مقسوم ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاکید لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤکد کیا گیا ہے
کہ کوئی ابہام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا. ان کو ابدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے اور زمانے مٹ جاتے ہیں، زمانے پہ آنے والے لوگوں کے نشان باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے نشانات میں مسخ نہیں ہونے دیتا. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دوں گا. آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے. بر صغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران، جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا. موجودہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور پورا انڈیا، برما، یہ سارے علاقے زیر نگیں تھے، نقارے بجتے تھے. لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے. دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو روشنیوں کا اہتمام دکھائی نہیں دے گا. اب پارک بن گیا ہے، اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، لیکن خالص مزار کے احاطے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے. تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی. وہاں جانوروں کی بینٹیں تو دکھائی دیں گی، تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. یہ وہ خاتون تھی، جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی، درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا. بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے. آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے. زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے. وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے. بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے. میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اب راوی کا پل پار کر جائیں. ایک لوح مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا. حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدطینت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں. لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی.
یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا، اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، معافی ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا، اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی۔ حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہو۔